اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع پاکستان کی موجودہ غیر سیاسی صورتحال ہے۔ ہم سب پاکستان میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال سے بخوبی واقف ہیں، جس سے ملک کا ہر صوبہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ گورنمنٹ کے محتاط اعداد و شمار کے مطابق کروڑوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، لاکھوں مکانات منہدم ہو گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیمار اور کئی سو لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں۔ لوگوں کا کام، کاروبار اور سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ چکی ہے، جس کی وجہ سے فصلیں، مال، مویشی سب تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی تباہی کا یہ سلسلہ تھما نہیں ہے۔ متاثرہ علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں بھی شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مصیبت کی اس گھڑی میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بالخصوص انسانیت کے ناطے ہم پر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، کیونکہ جب کوئی شخص یا گروہ کسی مشکل سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ صرف ان کی ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف سے اور بھوک و پیاس سے، اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان اور آمدنیوں کے پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ مصیبت کے اس وقت میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے پیش ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق بلکہ اس سے بڑھ کر اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالے، کیونکہ جو نعمتیں ہمیں محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے عطا ہوئی ہیں ان کا ہم سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ تکاثر میں فرماتے ہیں، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ حقیقتاً اچھا شخص وہ ہے جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سوال کرنے والوں پر خرچ کرے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نیکی کے مقام کو اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ اور محبوب چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو، اور تم جو خرچ کرو گے اسے اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں ذات پات کی تفریق کو پس پش ڈال کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے گھروں، محلوں، تعلیمی اداروں، دفاتر یا جہاں کہیں بھی ہم موجود ہیں وہاں اپنے عطیات کو جمع کرنا چاہیے، اور اگر انفرادی طور پر اسے مستحق لوگوں تک پہنچانا ممکن نہیں ہے تو یہ کام اجتماعی طور پر کرنے کے لیے اپنی سیاسی وابستگی، پسند ناپسند کو بالائے طاق رکھ کے کسی بھی مستند ادارے یا معتبر شخصیت کے ذریعے اپنی امداد ان ضرورت مند لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اور اگر اور کچھ کرنے کی ہماری طاقت اور استطاعت نہیں ہے تو کم از کم درجے میں ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ میں آخر میں اپنے ان بھائیوں کے لیے جو اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، یہاں قرآن مجید کی اس آیت کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے ہیں، کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں وہ مسلمانوں کے لیے سخت مصائب کا زمانہ تھا، اور یہاں جو حقیقت مسلمانوں کے ذہن نشین کرنی مقصود ہے وہ یہ کہ نہ مصائب خود آ جاتے ہیں، نہ دنیا میں کسی کی یہ طاقت ہے کہ اپنے اختیار سے جس پر جو مصیبت چاہے نازل کر دے۔ یہ تو سراسر اللہ کے اذن سے ہے کہ کسی پر کوئی مصیبت نازل ہونے دے یا نہ ہونے دے، اور اللہ کا اذن بہرحال کسی نہ کسی مصلحت کی بنا پر ہوتا ہے جسے انسان نہ جانتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے۔ یعنی مصائب کے اس ہجوم میں جو چیز انسان کو راہ راست پر قائم رکھتی ہے اور کسی سخت سے سخت حالت میں بھی اس کے قدم ڈگمگانے نہیں دیتی، وہ صرف ایمان باللہ ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہ ہو وہ آفات کو یا تو اتفاقات کا نتیجہ سمجھتا ہے یا دنیاوی طاقتوں کو ان کے لانے اور روکنے میں مؤثر مانتا ہے۔ ان تمام مختلف صورتوں میں آدمی کم ظرف ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایک خاص حد تک تو وہ مصیبت سہ لیتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے، ہر آستانے پر جھک جاتا ہے، ہر ذلت قبول کر لیتا ہے، ہر غلط کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، خودکشی تک کر گزرتا ہے۔
حتیٰ کہ خدا سے شکوہ کرتے ہوئے اسے برا بھلا کہنے میں بھی چوکتا نہیں ہے۔ اس کے برعکس جو شخص یہ جانتا اور سچے دل سے مانتا ہو کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کائنات کا مالک اور فرما روا ہے، اور اسی کے اذن سے مصیبت آتی اور اسی کے حکم سے ٹل سکتی ہے، اس کے دل کو اللہ صبر و تسلیم اور رضا و قضا کی توفیق دیتا ہے۔ اس کو عزم اور ہمت کے ساتھ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ تاریک سے تاریک حالات میں بھی اس کے سامنے اللہ کے فضل کی امید کا چراغ روشن رہتا ہے، اور کوئی بڑی سے بڑی آفت بھی اس کو اتنا پست ہمت نہیں ہونے دیتی کہ وہ راہ راست سے ہٹ جائے یا اللہ کے سوا کسی اور کے در پر اپنے درد کا مداوا ڈھونڈنے لگے۔ اسی طرح ہر مصیبت نہیں رہتی، بلکہ نتیجے کے اعتبار سے سراسر رحمت بن جاتی ہے، کیونکہ خواہ اس کا شکار وہ ہو کر رہے یا اس سے بخیریت گزر جائے، دونوں صورتوں میں وہ اپنے رب کی ڈالی ہوئی آزمائش میں کامیاب ہو کر نکلتا ہے۔ اس چیز کو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اللہ اس کے حق میں جو فیصلہ بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے۔ مصیبت پڑے تو صبر کرتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، خوشحالی میسر آئے تو شکر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ یہ بات مومنوں کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے اطمینان رکھیں کہ جو مصیبت بھی اللہ کے اذن سے نازل ہوئی ہے، اللہ کے علم میں ضرور اس کی کوئی عظیم مصلحت ہے اور اس کے اندر کوئی بڑی خیر پوشیدہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے مومن بندوں کا خیر خواہ ہے، بلا وجہ انہیں مصائب میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان پر اپنا رحم فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ المبین۔